جناب علی محمد خان صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. صدق اللہ مولانا العظیم. جناب ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب، یہ اس ایوان میں میری 7ویں کنٹینیوس بجٹ سپیچ ہے. ماضی میں کافی حالانکہ میں اکنامکس کا آدمی تو نہیں ہوں، لیکن کوشش کی. آج میں چاہوں گا کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ جو ہماری یوتھ ہے اور جو ہماری نوجوان ہیں، جو نوجوان نسل ہے جو ہمارے بعد آ رہی ہے، کہ ہم کوشش کریں کہ ان کو بتائیں کہ اس ملک کا وے فارورڈ کیا ہے. ہم سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں لیکن سارا اندھیرا بھی نہیں ہے. وے فارورڈ دینا اس ایوان کا کام ہے. میں ان لوگوں میں سے نہیں جو میں یہ کہوں کہ ماضی میں جو حکمران آئے ہیں انہوں نے صرف تباہ کیا ہے. کوششیں ہوئی ہیں، اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا. میں لمبی بات بھی نہیں کرنا چاہتا. ماضی کے دھندلکوں میں اگر آپ آنکھیں بند کر کے جھانکیں تو آپ کے کانوں میں آوازیں آئیں گی کہ بن کے رہے گا پاکستان اور بٹ کے رہے گا ہندوستان. آوازیں آتی ہیں، کانوں میں آوازیں آتی ہیں. جب آپ کتاب اٹھا کے دیکھتے ہیں آپ کے کانوں میں آوازیں آتی ہیں. پورے ہندوستان کے طول و عرض سے لوگ جوق در جوق آ رہے ہیں لاہور منٹو پارک، اور وہاں پہ قرارداد لاہور پیش ہونی ہے. اور وہاں امت مسلمہ کا ایک عظیم لیڈر محمد علی جناح، جس کی تصویر قاسم صاحب آپ کے پیچھے موجود ہے، انہوں نے اس کو پریزائڈ کرنا ہے، انہوں نے اس کو کنوین کرنا ہے. مجھے اس بات پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب وہاں لوگ کھٹے ہو رہے تھے، میرے دادا پیر محمد خان بھی جب اس زمانے میں آل انڈیا مسلم لیگ میں تھے، میرے مردان ٹسٹے سے قافلوں کے ساتھ وہ لے کے گئے، وہاں انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا. میں اس بات پہ خوش ہوں کہ ان پرکھوں نے جنہوں نے یہ ملک بنایا تھا، آج ان کے پوتے اور نواسے یہاں پہ اکٹھے ہیں. ہم اس ملک کو بنانے کا عہد کرتے ہیں. قاسم سوری صاحب، وہاں اس امت مسلمانہ نے ہند نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک ملک بنائیں گے، ہم ایک ملک بنائیں گے. 1350 سال بعد انہوں نے فیصلہ کیا اس ریاست کی طرز پہ جس ریاست کا نام ریاست مدینہ تھا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ریاست کی بنیاد ڈالی، لوگوں نے وہاں بیعت کی محمد علی جناح کے ہاتھ پہ کہ ہم وہ ملک بنائیں گے، دنیا کو دکھائیں گے کہ نظریے کی بنیاد پہ بھی ایک ملک بن سکتا ہے. اور پھر جب قرارداد لاہور پاس ہوئی، 1 سال بعد قائد اعظم محمد علی جناح سے جب وہ آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو سپیچ فرما رہے تھے، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے جواب دیا جو اس ایوان میں کافی دفعہ بول چکا ہوں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ جب میرے سے کوئی بات اللہ اچھی کلوانا چاہتا ہے، عموماً آپ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. پچھلے سال میری سود پہ جو بجٹ سپیچ تھی آپ تشریف فرما تھے، تو قائد اعظم نے فرمایا کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس پاکستان کا طرز حکمرانی کیا ہوگا. میں کون ہوتا ہوں پاکستان کے طرز حکومت کا فیصلہ کرنے والا؟ یہ فیصلہ تو 1300-1400 سال پہلے ہو چکا. قرآن ہماری رہنمائی کے لیے تا قیامت موجود رہے گا. مجھے خوشی ہے کہ 75 یا 72 یا 73 سال بعد اس ہفتے کیا ہے کہ بی ایس سی کی ڈگری اسی کو ملے گی بی ای کی جامعات سے جو قرآن بترجمہ پڑھے گا. دیر آیت درست آیت. میں توقع کرتا ہوں، میری ڈیمانڈ ہے اپنی حکومت سے بھی، میں تجویز بھی پیش کروں گا کابینہ میں بھی جناب وزیر اعظم صاحب کو، کہ یہ جو فیصلہ پنجاب حکومت نے کیا ہے اس کو ہم مرکز میں، پختونخوا میں اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں اور سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی اس کو ادھر لاگو کریں. کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جنہوں نے خطبہ الہ آباد دیا، جو پاکستان کے جن کی سوچ کی بنیاد پہ قائد اعظم جو ہے انہوں نے پاکستان بنایا، کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. 27 رمضان کو جو ملک جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب بنا اللہ کے نام پہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ، جب تک قرآن پہ نہیں چلائیں گے نہیں چلے گا لارڈ مکالے کے قانون پہ یہ ملک. درنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا. اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، کسی کو نہیں کہہ رہا. اور اپنے یوتھ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں
اپنے بیٹے عثمان کو اور اس کے جیسے بے شمار بچوں کو، عمر کو، علی کو، حسین کو، سب کو میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ دو رنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، چھوڑ دو کہ علی محمد اور قاسم سوری کیا کر رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو، اس ملک کے لیے تمہارا کیا رول ہے؟ اگر تم ایک چھوٹے سے کلرک بھی ہو تو کیا تمہارے دفتر سے، تمہاری میز سے فائل جو ہے وہ بغیر وصولی کی جاتی ہے کہ نہیں؟ اپنی میز کی حد تک تو انصاف کرو، علی محمد اپنی وزارت کی حد تک تو انصاف کرو، قاسم سوری صاحب اپنی کرسی کی حد تک تو انصاف کرو، اور عمران خان صاحب اپنی کرسی کی حد تک انصاف کرو، کیونکہ اللہ عمران خان سے بھی پوچھے گا، آپ سے بھی پوچھے گا، قاسم صاحب مجھ سے بھی پوچھے گا، اور ان سے بھی پوچھے گا جو پاکستان کا یہ حال کر کے چلے گئے۔ ملک تو بن گیا، زندگی نے وفا نہ کی، اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ شاید اللہ چاہتا تھا کہ قائد اعظم عزت سے چلے جائیں، جاتے جاتے ڈائریکشن دے گے جناب ڈپٹی سپیکر صاحب، اس میں سے ایک بات پہ بھی ہم نے عمل نہیں کیا، ایمان، تنظیم، اتحاد، کس پہ ہم نے عمل کیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی، ہمارے مولانا صاحب نے سود کے نظام پہ بات کی، آپ آج یہ بات کرتے ہیں، میں نے پچھلے سال بھی یہ بات کی، 2013 کے اپنی بجٹ سپیچ میں بھی یہ بات کی، لیکن 1947 میں جب پاکستان بنا اس آدمی نے بھی یہ بات کی تھی، اور اس زبان میں بات کی تھی جن لوگوں کو وہ زبان سمجھ آتی ہے۔ جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے انہوں نے سپیچ کے نے فرمایا کہ I shall watch with keenness the work of your research organization in devising the banking principles, the economic principles according to the economic principles of Islam۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے علی محمد یہاں سے سوال کرتا ہے، 72-73 سال سے you have failed قائد اعظم، ریاست پاکستان سے یہ سوال آج اس ایوان سے اٹھتا ہے، 72-73 سال سے قائد اعظم کی بات پہ عمل نہیں ہوا۔ سودی نظام سے نکلنے کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جب تک سودی نظام سے نہیں نکلیں گے 50,000 بجٹ اور لے کے آئیں، اسی طرح ہم رلتے رہیں گے، لیکن ہم نے اس کو تو چھوڑیں۔ ملک کا نظام کیسا ہوگا اس پہ بھی بتایا انہوں نے، وہ کیا کہتے ہیں، میرا اپنا ہی ایک ٹوٹا پھوٹا میرے ٹوٹے پھوٹے شعر ہیں کہ ہاں آج پھر جینے کو من کرتا ہے، ادھر اپوزیشن میں کھڑے ہو کے بولتا تھا کچھ کرنے کو من کرتا ہے، ہاں آج پھر جینے کو من کرتا ہے، ڈپٹی سپیکر صاحب کچھ کرنے کو من کرتا ہے، وہ زلف کی گھنی چھاؤں، وہ آنچل کا لہرانا، وہ تھوڑا سا مسکا کے پھر آنکھ کا چورانا، پر ظلم کے اندھے ساحل میں، بدحالی کے اس عالم میں کچھ کرنے کو من کرتا ہے، ہاں پھر جینے کو من کرتا ہے، کاش میں لوٹا پاؤں ننھے ننھے ہاتھوں کو وہ قلم کا پکڑنا اور مٹی کا کھلونا۔ انگریزی میں ان کی سپیچ ہے، تھوڑا سا اس کا حصہ میں بار بار کم از کم 4-5 بار یہاں بول چکا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ "It is my firm belief that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great lawgiver of Islam. Let us lay the foundations of our democracy on true Islamic principles of social and economic justice." کیا فرماتے ہیں؟ مفہوم یہ ہے، میرا یہ پکا ایمان ہے۔ قائد فرماتے ہیں آج تک اس پہ ہم نے عمل نہیں کیا سر، میرا یہ پکا ایمان ہے کہ ہماری اصل نجات تب ہوگی جب اسلام کے ان سنہری اصولوں پہ عمل کریں جو اسلام کے سب سے بڑے قانون دان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے۔ وہ چلے گئے، نہ ہم نے آئین دیا، نہ ہم نے اس ملک کو کوئی نظام دیا، جس انگریز سے اس ملک کو آزاد کیا تھا اسی کی بولی بول کے فخر کرتے رہے، اسی کا لباس پہن کے فخر کرتے رہے، اسی کے نظام کو چلاتے رہے۔ فرق صرف یہ آیا کہ وائٹ سے براؤن صاحب کی طرف چلے گئے۔ ہاں اچھا دور بھی آیا، گرین ریولوشن آئی، تربیلا ڈیم بنا، منگلا ڈیم بنا، لیکن آدھا ملک بھی تو گوایا۔ ہاں بیچ میں ہمیں لیڈرز بھی ملے، ہاں بھٹو صاحب آئے، 73 کا آئین دیا، غریب کے منہ میں زبان تھی اس کو آواز دی۔ پہلی بار پاکستان کی آئین میں اسلامی دفعات آئے اور قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا، کسی کی ہمت نہیں تھی یہ بات اس زمانے میں کرنے کی۔ ہاں ہمارے اچھے ایپیسوڈز بھی آئے، ہم نے ترقی بھی کی۔ وہ ملک جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، جناب ڈپٹی سپیکر صاحب سلام ہے ان سپوتوں کو جو رات کے اندھیروں میں محنت کرتے رہے، سلام ہے ڈاکٹر قدیر آپ کو، بھٹو صاحب آپ کا بھی اس میں رول ہے، غلام اسحاق خان آپ کا بھی اس میں رول ہے۔
जनरल ज़ियाउल हक, आपने भी उसको संभाला दिया, आपने उसको बचाया, और नवाज शरीफ साहब के दौर में धमाके भी हुए, सबका उसमें क्रेडिट है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उसको आगे हम उस कामयाबियों को लेके चले? मैंने तो जब शऊर की आंख खोली जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने तो लोगों को लड़ते देखा, मैंने तो इदारों को तबाह होते देखा, मैंने तो करप्शन होती देखी, नौकरियां बिकती देखी, इज्जतें लुटते देखी, मैंने तो ये देखा कि किसी दफ्तर में बगैर सिफारिश के काम नहीं होता। मैंने तो पाकिस्तान बनने के 70 साल बाद भी अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की डिग्रियां लेके फख्र करते देखा। 70 साल में एक जामिया नहीं बना सके हम। वे फॉरवर्ड क्या है? इसी तरह लड़ते मरते रहेंगे? सूरी साहब, मैं इमरान खान साहब की सियासी जमात में आने से पहले ही उनसे एज ए लीडर आई यूज्ड टू लाइक हिम। मैं क्यों आया इमरान खान साहब के साथ? मैं सिर्फ इसलिए आया, इस्तिखारा करके आया, और इसलिए आया कि मैं अपने आप से इंसाफ करना चाहता था कि जब मुझसे, जब कासिम सूरी आपसे, जब मेरे दोस्तों से, अमजद साहब आपसे, हमसे जब हमारे बच्चे पूछे कि जब पाकिस्तान का ये सत्यानाश हो रहा था, जब पाकिस्तान तबाह हो रहा था, व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे? हम अपने हिस्से का बोझ उठाने आए